یا ودودو اور یا عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسما ہیں۔ ان کا محبت کا ایک ایسا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ اتنی جلدی اثر کرنے والا ہے کہ سب دنگ رہ جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ محبت کے دیکھیں، محبت کے جتنے اعمال ہوتے ہیں نا، ان کی تاثیر اور طاقت بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں محبت کے اعمال سے فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہ وہ عمل ہے، اس کے کرنے کے بعد کوئی بھی بندہ یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میں نے یہ عمل کیا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھنے کا طریقہ ایک خاص طریقہ ہے، کیونکہ میں نے یا ودودو کے بہت سارے اعمال اسی چینل پر بتائے ہوئے ہیں، اور جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ اس کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، حاجت ہی نہیں ہوتی اس بندے کو کسی اور عمل کرنے کی، کیونکہ یہ خاص یا ودودو اور یا عزیزو کا عمل ہے۔ اب اس عمل کو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بتایا ہے، کیونکہ یا ودودو کا مطلب ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور بہت زیادہ شفقت کرتی ہے۔ اسی طرح وظیفہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام پر مشتمل ہے، اور دوسرا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، یا عزیزو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء مبارکہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام کا جو شخص بھی عمل کرے گا اس کا بیڑا پار ہے۔ اب دیکھیں، محبت کے مختلف مسائل مختلف لوگوں کو آتے رہتے ہیں، اور میں یہ بات بالکل علن کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اس سے پہلے جتنے بھی عمل کیے ہوں گے، اگر آپ یہ ایک بار عمل کر لیتے ہیں نا، تو ہر قسم کی کمزوریاں جو آپ کے درمیان ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ جو نفرت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور میاں بیوی ہوں ان کے درمیان محبت، اولاد ہو والدین کے درمیان محبت۔ اس طرح یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی نفرتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری محبت میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اس عمل کے کرنے سے آپ کو ہر وہ چیز ملتی ہے جس چیز کا آپ اب یا ودودو یا عزیزو، یہ وظیفہ آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ نے اب یہ دونوں اسماء مبارکہ جو ہیں، یعنی کہ پہلا اسم مبارک ہے یا ودودو، اور دوسرا اسم پاک ہے یا عزیزو، ان دونوں کو ملا کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ یہ دو اسم مبارک جو ہیں ان دونوں کو ملائیں گے تو آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کس کس کے لیے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا طریقہ ایک ہی ہوگا، ہر ایک کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہوگا، بس تھوڑا سا فرق ہوگا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس عمل کو اسی مطابق جیسے میں عرض کرنے لگا ہوں اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں، بغیر کسی یعنی کہ کوئی بھی ایسی آڑ اور رکاوٹ کے بغیر آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے، تمام شرائط پر عمل کریں گے، تو پھر تو آپ ہوگے کامیاب۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا، کہیں سے چھوڑا، کہیں آگے کہیں پیچھے، اسی طرح بھاگتے رہے، کچھ چیزیں آپ نے مس کر دی، اور اس کے بعد آپ کرتے بھی رہیں، تو پھر اس قدر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ اس کو مکمل طور پر سمجھ کر کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہ یا عزیزو اس کا مطلب ہے غلبہ، تو آپ کا اس کے دل پر غلبہ رہے گا جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی، اس کے دل میں آپ کی چاہت پیدا ہوگی، قرب پیدا ہوگا۔ اسی لیے یہ جو اسم مبارک ہے نا، یہ خاص دونوں اسماء مبارک یہ محبت کے لیے بڑے بہترین ہیں۔ اب کیونکہ دیکھیں یہ تمام چیزیں، یہ یا عزیزو، اس کے اندر اور بہت کچھ ملتا ہے۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اس کو عزیز کہا جاتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ اسم پاک جو ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے، باصوفیہ کا قول یہ ہے عزیز سے مراد وہ ذات جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا اصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اس کا ادراک ممکن نہیں۔ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے، نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے،
اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہے، جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ اس لیے یہ اسم پاک بڑا جلالی قسم کا ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں یا ودودو کے ساتھ ہے تو اس سے آپ کو وہ غلبہ ملتا ہے، وہ عزت ملتی ہے، وہ پیار ملتا ہے کہ جو آپ جس کو دیکھ کر آپ خود حیران ہو جاتے ہیں، دنگ رہ جائیں گے۔ جہاں نفرتیں ہی نفرتیں ہوں اور وہاں اس کی برکت سے محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ میاں بیوی ہیں یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، ان کے درمیان آپ کے معاملات خراب ہوئے ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں۔ کیسے تصور میں آپ نے رکھنا ہے اس کو؟ آپ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے پانی کے اوپر دم کر لیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ پانی استعمال کیسے کرنا ہے۔ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، پانی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، چینی کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، تصور میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ کچھ چیزیں اگر آپ چھوڑ جائیں گے، ان کو سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، پھر آپ اپنی مرضی سے کرتے رہیں گے، پھر فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ اسماء مبارکہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھنے ہیں، اور یوں ہی سورج نکلے گا اور آپ کی زندگی بھی روشن ہو جائے گی۔ وہ جو نفرتیں ہیں اس کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اور آپ بھی روز روشن کی طرح آپ کے دلوں کے اندر بھی وہی پیار، وہی محبت، وہی لگن پیدا ہو جائے گا۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس سے کم نہیں پڑھنا، ہرگز اس سے کم نہیں پڑھنا۔ اور اس کو آپ نے اپنے ورد میں کیسے رکھنا ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی فوری طور پر دیکھیں گھر میں تمام لوگوں کے درمیان، بہن بھائی، ماں باپ، ان سب کے درمیان ایک ایسی محبت کا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست صفت میں جائیں گے، اور جو بھی مسائل آپ کو درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ ان اسماء کا آپ نے آج سے ورد شروع کر دینا ہے۔ دیکھیں، آج شروع کر لیں، کل شروع کر لیں، پرسوں شروع کر لیں۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی فوراً ہی کر دیں، آپ آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن منگل اور ہفتے کے دن نہ کریں، اس کے علاوہ جب چاہیں کر لیں۔ ہفتے کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پیر کو شروع کرتے ہیں یا جمعرات کو، جمعہ کو، تو یہ زیادہ فضیلت اور عظمت والے ہوتے ہیں، اس میں تاثیر زیادہ، طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن آپ کسی دن بھی اگر مجبوری ہے، حالات زیادہ خراب ہیں، تو آپ ابھی سے شروع کر لیں، آج ہی فجر کے بعد شروع کر لیں۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے، نماز فجر سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنی جانب مائل کرنا چاہتی ہے، اس کو یہ لگے ان میں محبت ختم ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، یا ان کو چاہیے کہ یہ اسم پاک کا ورد کرے، یہ جو میں اسماء مبارکہ بتا رہا ہوں، اور اس کو وہ پانی کے اوپر دم کر کے اس کو پلا دے، یا چینی کے اوپر دم کرے، اور وہ چینی کسی بھی طرح پانی میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں، دودھ میں بھی، سالن میں بھی، جو سالن میں کہہ رہا ہوں وہ دوسرا، شربت میں بھی، کسی میں بھی وہ چینی آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور ایسا جس کے لیے آپ کے درمیان میں محبت بڑھے گی، بھائی چارہ، محبت کا رشتہ، گھر میں اگر کسی قسم کی نچاکی ہے تو فوراً ختم، ایک ہی دن کے عمل سے۔ یہ کو مہینے، سال، صدیاں نہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر بہت زیادہ مسائل، لڑائی جھگڑے، نوبت طلاق تک بھی ہو تو صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس عمل کی تاثیر آپ اسی وقت کیونکہ دیکھیں خوبصورت رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے زندگی میں، محبت اور چاہت بے حد پیدا ہو جاتی ہے کہ دوبارہ یقیناً اس بندے کو کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نے یہ دو اسم مبارک کا عمل کر لیا نا، جیسے میں نے بتایا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد آپ نے یہ دونوں اسماء مبارکہ جیسے میں نے پڑھا ہے، یا ودودو یا عزیزو، جو اسم پاک پہلے پڑھ رہا ہوں اس کو پہلے پڑھیں، جو بعد میں پڑھ رہا ہوں اس کو بعد میں پڑھیں۔ اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں باقی رزق میں، دولت میں، عزت میں، اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ محبت تو پیدا ہوتی ہوتی ہے، اب جائز رشتوں کے لیے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں آخر میں، اب آپ نے دیکھیں آپ کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، وہ نہیں بات مان رہے، آپ اس کو آپ اس کو اپنے بزرگوں کے کہنے پر اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی دیکھیں معاملات آپ کے درست ہو جائیں گے۔ لیکن یہ خاص کر جو ہے نا نفرت کو مٹانے والا ہے، اور یہ طاقت اور تاثیر کے اعتبار سے اگر اس کو کہا جائے تو یہ بہت جلد اثر کرنے والا ہے۔ باقی تمام وظائف کی طاقت پیچھے رہ جاتی ہے، اس کی سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ نے اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے تو پہلے دن آپ نے اس کی 3 تسبیحیں پڑھ لینی ہے،
اور باقی دنوں میں آپ اس کو جو ہے وہ ایک ایک تسبیح پڑھتے رہیں، اور صرف آپ چند دن کر لیں، ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، ایک ہفتہ کر کے دیکھ لیں۔ اگر ایک ایک تسبیح بھی روزانہ پڑھیں تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگی۔ یعنی کہ آپ لیکن جو شرائط بتائی ہیں، جس سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے، اس سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے، اور جو طریقہ بتایا ہے دونوں کو ملا کر ایک تصور کرنے کا، اور اسی طرح سورج نکلنے سے پہلے کا باوضو، اس کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، اور اسی طرح آپ نے اس کا تصور رکھنا ہے، یا چینی یا پانی کا جو میں نے طریقہ بتایا، تو آپ اس کو کسی بھی جائز رشتے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ناجائز کے لیے آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کو کہیں ایسا مسئلہ ہے تو وہاں آپ اپنے کسی بزرگ کی اجازت سے اس کو پڑھیں۔ ہماری اجازت صرف جائز مقصد کے لیے، جائز رشتوں کے لیے ہے، ناجائز کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔